وزیر اعظم کے زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس۔ پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری۔ شہباز شریف کی ملک میں پیٹرولیم ذخائر بڑھانے کی ہدایات۔ کشمیر کی تاریخ مسخ کرنے کی ایک اور سنگین بھارتی کوشش کا انکشاف۔ بھارت کا کشمیر کی لائبریریوں سے حقائق محفوظ رکھنے والی کتابوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ مقبوضہ کشمیر کی تمام عوامی لائبریریوں اور تعلیمی اداروں میں کتابوں اور ڈیجیٹل آرکائیوز کا بھی آڈٹ کیا گیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ، 13 حلقوں میں سے 11 کے نتائج مکمل۔ نون لیگ 7، پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پر کامیاب۔ نون لیگ کا پہلا، پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا نمبر۔ 5 بجے پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد 1 گھنٹہ اضافی وقت بھی دیا گیا۔ کامیاب امیدواروں کے حامیوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور آتش بازی۔ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رکھے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران پر حملوں کا انتہا، کہا کہ حملے عارضی طور پر روکے گئے، مذاکرات ناکام ہوئے تو فوجی کارروائی ہوگی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور آبدہ ہرمز کی صورتحال اور جوہری معاہدے سے متعلق اہم بات چیت ہو رہی۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تاہم معاہدہ ہوا تو جلد ہو جائے گا یا پھر بالکل نہیں ہوگا۔ تہران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، اقدام امریکہ کے بے جا مطالبات کے سبب کیا گیا۔ ایران کی جانب سے مذاکرات کے لیے کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ اور اسلام آباد اور گردنوا میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سہانا۔ گرمی اور حبس کی شدت میں بھی کمی واقع۔ وفاق کی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں بادل خوب جم کر برس پڑے، کہیں رم جھم تو کہیں تیز بارش۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے قطری ہم منصب شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات کی۔ سیکیورٹی سے متعلق شعبوں سے 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکیورٹی پارٹنرشپ بڑھانے، خطے کی صورتحال اور امن و استحکام پر گفتگو کی گئی۔ وزارت داخلہ کے درمیان 2 طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں داخلی سیکیورٹی سے متعلق باہمی تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ قطر کے ساتھ سیکیورٹی اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے قطری ہم منصب سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے قطر کی تعمیر و ترقی میں سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قطری وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں اور 2 طرفہ اشتراک مضبوط بنانے کے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان IT، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل معیشت میں عالمی مسابقت کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ پاکستان کا IT شعبہ نمایاں سنگ میل عبور کرتے ہوئے عالمی سطح پر اپنی اہمیت منوا رہا ہے۔ IT اور ICT برآمدات 21% اضافے کے ساتھ ریکارڈ $4.6 ارب تک پہنچ گئی۔ ڈیجیٹل مہارتوں، ٹیکس مرات، فارن کرنسی اکاؤنٹس اور اسکل ڈیولپمنٹ جیسے حکومتی اقدامات سے IT شعبے کی ترقی کو فروغ ملا ہے۔ حکومت نے قومی AI پالیسی متعارف کرائی، جبکہ 2030 تک AI تحقیق اور خود مختار کمپیوٹنگ کے لیے $1 ارب مختص کیے گئے۔ ہری پور میں سینو پارک سینٹر فار AI اور نسٹ میں نیشنل سینٹر آف AI تعلیم، تحقیق اور ترقی کو فروغ دے رہی ہے۔ SIFC کی معاونت اور حکومتی اصلاحات پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل معیشت میں مؤثر مقام دلانے کی کوشش میں ہے۔ شدید موسمی صورتحال کے باعث FC بلوچستان نے ضلع نصیر آباد میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری کیا ہے۔ FC بلوچستان نے مؤثر امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ضلع نصیر آباد میں FC بلوچستان نے
سیلاب متاثرین کو بر وقت امداد کی فراہمی یقینی بنائی۔ امدادی سرگرمیوں کے دوران متاثرین میں خوراک، صاف پانی، طبی سہولیات اور ضروری امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ ایف سی بلوچستان اور ضلع انتظامیہ کے تعاون سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیاں بلا تعطل جاری ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایف سی بلوچستان نارتھ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنا رہی ہے۔